یہاں آپ کو 3 مستطیل دیے گئے ہیں جن کی پیمائشیں آپ کو بتائی گئی ہیں، بلکہ اگر آپ اس کی پیمائش پہ غور کریں تو یہ دونوں اضلاع برابر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستطیل نہیں، یہ وہ خاص مستطیل ہے جو کہ دراصل ایک مربع بھی ہے۔ تو اب تک ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے کہ ڈبے تھے اور ڈبوں کو ہم گن رہے تھے اور پیمائشیں نکال رہے تھے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہی ڈبے گننے والا کام اگر پیمائشوں کے حساب سے کیا جائے تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے، جس کی وجہ سے رقبہ نکالنے کے لیے ہم پیمائشوں کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں، اور یہ کام ہوتا ہے مستطیل کے لیے۔ تو مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے 2 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک ایک میٹر کے 2 مربع ہیں، اور 3 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ 3 مربع یہاں بنتے ہیں۔ گویا جس رقبے کو میں 6 مربع یونٹ کہہ رہا تھا، تو اب اس یونٹ کے لیے میرے پاس نام آ گیا ہے، اور وہ نام ہے میٹر۔ تو 6 مربع یونٹ یا 6 یونٹ کے مربع میں نے کیسے نکالے تھے؟ یہ مربع گن کے نکالے تھے، اور اب یہی کام گننے کے بجائے میں کیا کرتا ہوں، ان پیمائشوں کو آپس میں اگر ضرب دے دوں تو مجھ پر یہ واضح ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک ہی بات ہے، یا تو میں برابر برابر رقبے کے ڈبے گن لوں یا میں پیمائشوں کو ضرب دے دوں۔ تو یہاں 6 میٹر اسکوائر ہو گیا۔ اسی طرح یہاں اگر دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 مربع میٹر ہے، یہ ڈبے گننے سے بھی آیا، اور اگر میں پیمائشوں کو ضرب دوں تو پیمائشیں ہیں 4 ضرب 2 گویا 8 اسکوائر میٹر، یہ ہو گیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ اگر دیکھیے 3 3 6 3 9 مربع میٹر کیسے بنتا ہے بھائی؟ 3 میٹر ضرب 3 میٹر خود بخود 9 مربع میٹر بن گیا۔